الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى جميع عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا وعیدنا من شرور انفسنا اللہم بارک لنا فی امورنا ویسر لنا کلها واتمم لنا بالخیر۔ یہ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محنت خالصتاً اپنی رضا کے لیے اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ معزز سامعین، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کی 7 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، تو ان میں چند مشہور نام آپ کے سامنے ذکر کیے دیتے ہیں۔ مثلاً سورۃ الفاتحہ کا مشہور نام ام القرآن، ام الکتاب، شفا، کافیہ، اساس القرآن وغیرہ ہیں۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ سورت قرآن کے بھی شروع میں ہے اور نماز بھی اسی سورت سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے پہلے چند آیات نازل ہوئی، مثلا سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، سورۃ قلم کی اور سورہ مدثر کی، لیکن جو مکمل سورت نازل ہوئی تو یہ سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور دوسری خاصیت اس سورت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو قرآن مجید کا متن بیان کر دیا، اور سارے کا سارا قرآن اس سورت کی شرح ہے۔ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں 6 مضامین بیان کیے۔ وہ سب سے پہلے توحید، پھر رسالت، اس کے بعد قیامت، پھر ماننے والوں کے احوال، نہ ماننے والوں کے احوال اور احکام۔ تو یہی 6 مضامین اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیے۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بیان فرما دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجمالاً رسالت کا بھی ذکر فرما دیا، اس لیے کہ منعم علی میں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا سر فہرست انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کے احوال بھی بیان فرما دیے۔ ایک تو اس لحاظ سے سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا متن ہے، اور سارے کا سارا قرآن اس سورت کی شرح ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے ایک خاص ہدایت رکھی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، قرآن مجید کو پڑھنے لگے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پہلے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے ذہن کو سابقہ نظریات اور خیالات سے خالی کر دے، اور ہدایت کی طلب کے لیے وہ اس قرآن مجید کو پڑھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھلا دی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان اللہ تعالیٰ سے قرآن پڑھنے سے پہلے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، میں یہ قرآن پڑھنے لگا ہوں، یہ کتاب پڑھنے لگا ہوں، تو مجھے ہدایت نصیب فرما۔ تو یہ جو دعا انسان کرتا ہے، اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس ہدایت کا تم مطالبہ کر رہے ہو، ذالک الکتاب، یہ ساری کی ساری کتاب وہ ہدایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس جیسی سورت مجھ سے پہلے نہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل کی، نہ زبور میں نازل کی، نہ انجیل میں نازل کی، اور نہ ہی خود قرآن مجید میں اس سورت کے علاوہ کوئی اور ایسی سورت موجود ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، حدیث میں اس سورت کا ایک نام شفا بھی ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے، کہ آپ کسی بھی بیماری کے لیے پڑھ کر اس سورت پہ دم کریں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ چند خصوصیات تھی جو احادیث میں ہمیں سورۃ الفاتحہ کی ملتی ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کی خصوصیات کے بعد اب سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب کوئی کام کرنے لگتے تو اس کام کے شروع میں وہ لوگ اپنے معبودان باطلہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے ناموں کو پکارتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حق کی طرف ہدایت رہنمائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمات دیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں تو اللہ کے ببرکت نام سے وہ کام شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس کام کا آغاز کریں۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی توحید کا بیان فرمایا کہ وہ تمام تعریفیں جو الوہیت کے لائق ہیں اور وہ تمام صفات کاملہ جو ایک الہ کے لائق ہیں، وہ ساری کی ساری صفات اور ساری کی ساری تعریفات یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی انسانوں کا، جنوں کا
ملائکہ کا اور چرند پرند کا، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ماذا یطلب منکم ویأمرکم وماذا یأمرکم بہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کیا کرتے ہیں اور ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہوں۔ ہمارا سجدہ کرنا، نظر نیاز، ہماری عبادتیں، ہماری منت منوتیاں، ہماری امیدیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم اسی سے مدد طلب کریں۔ پھر فرماتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ عبادت کا ہم جب وعدہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، هذا هو الصراط المستقیم، کہ یہی سیدھا رستہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہی رستہ تھا ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ پھر انسان آگے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہاں سے مغضوب علیہم سے مراد یہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے پے در پہ اللہ کے غصے کو دعوت دی۔ وَلَضَّالِّينَ سے مراد عیسائی ہیں جو لوگ راہ راست سے گمراہ ہوئے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کا چھوٹا سا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔